کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی نہ شکری کریں، یعنی اور جیو، چلو اور نہ شکرے ہو کے بنو، جیو ذرا اور محنتیں کرو اب اس دنیا کو کھپنے کی، تاکہ ہم تمہیں اکٹھا ہی پکڑ لیں۔ اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا، اور جسے جانتے بوجھتے بھی اس نہیں، اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں، واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور کیا جائے گا۔ اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں، اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو۔ ان میں سے جب کسی لڑکو بیٹی کے ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہر بیٹی اس کو دل کے کانوں سے سنے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک بیٹی ہی ہے، اور ہر بیٹی والا بھی سنے، یعنی ہر مرد بھی سنے۔ اکثر کی بیٹیاں تو ہوتی ہیں نا، اور ہر بہن والا بھی سنے، یعنی بھائی، اور ہر بیوی والا شوہر بھی سنے، یعنی مراد ہے کہ اس آیت کو ہر عورت اور ہر مرد کو سننا ہے۔ اور جو اللہ کا اس میں پیغام ہے نا، وہ چیزیں اللہ نے ختم کر، 2 دفعہ یہ موضوع آنا ہے، ابھی ادھر آ رہا ہے، پیچھے تذکرہ ہلکا سا گزرا تھا، اب یہاں آ رہا ہے، پھر آگے سورہ زخرف میں بھی آئے گا کہ بیٹیاں اچھی نہیں ہوتی، دختر کشی۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے جب کسی کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ یعنی وہ بیٹی نہ ہو گئی کوئی گندگی کی پوٹلی ہے کہ اس کو کہاں لے لے کے پھروں۔ آہ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے۔ اللہ کے لیے تو وہ بہت ہی بلند صفت ہے، وہ بڑا ہی غالب اور با حکمت ہے۔ ایک آئے مشرق معاشرے دختر کش ہوتے ہیں، دختر بیٹی کو کہتے ہیں کش مارنے، بیٹیوں کے قتل والے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی جس معاشرے میں بھیجے گئے وہاں بیٹیوں کا قتل نون تھا، ویری کامن، پیپل آر ویری فیملیئر ود دیٹ۔ بلکہ ایک صحابی نے تو کہا کہ میں نے دور جاہلیت میں 70 سے زیادہ بچیوں کو قتل کیا، یعنی پروفیشن تھا، جیسے آج سوشل ورک کرتے ہیں نا لوگ، غریبوں کی مدد کرنا، جیسے عیدی ٹرسٹ کی بات کر لیں یا کسی بھی ملک کا کوئی بھی ایسے ریڈ کراس کوئی بھی ایسی نا، تو وہاں اس معاشرے میں کچھ لوگ تھے تو وہ بیٹیاں چھڑاتے تھے لوگوں سے کہ تم قتل نہ کرو ہمیں دے دو، اور کچھ اس سے اپوزٹ بھی تھے جو اپنی بھی اور دوسروں کی بھی مارتے تھے، لاؤ ہم تمہاری مار کے آتے ہیں۔ جہالت کیسے بندے کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ ایک صحابی بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی اور صحابہ نے بعد میں پوچھا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ کہا مجھے اپنی وہ دور جاہلیت والی بچی یاد آ جاتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تو میں نے اس کو فوراً تو نہیں، لیکن کچھ سال کی جب ہوئی تو میں نے سوچا کہ نہیں بس اب اس کو جلدی سے ختم کروں۔ برادری کا ڈر تھا، خاندان کا ڈر تھا کہ نہ بیٹی کو مارا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ جو آج آپ کہتے ہیں نا یہ خاندان والے کیا کہیں گے، اس نام پہ کئی اپنی بیٹیوں کو مارتے تھے۔ تو کہتے میں لوگوں کی باتیں سن کے تھک گیا، آخر میں نے ایک دن سوچا کہ آج اس کا کام ختم کروں، اور وہ بچی اتنی ہو گئی تھی کہ ساتھ چلتی پھرتی، ابا کہاں جا رہے، ابا کہاں جا رہے، بیٹا جنگل میں جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بیٹی اپنے میرے ساتھ چل پڑی۔ پھر میں نے وہاں جا کر مٹی کھودنی شروع کی تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کو ہٹانے لگ گئی، اور جب وہ قبر کھودی تو میں نے اس کو اس میں دھکا دیا، اور وہ بچی مجھے پکاری ابا ابا ابا، اور کہتے ہیں کہ جب مجھے اپنی بچی کی وہ ٹھنڈی ہوتی ہوئی آوازیں یاد آتی ہیں تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ ہر ایک سوچے اپنے اوپر رکھ کر، تو آج کے بعد کبھی مت کہیے گا کہ بیٹی بوجھ ہے۔ بیٹیوں کی پیدائش پہ افسردہ نہیں ہونا، خوشی ہو یا غم صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور جتنی بڑی نعمت ملے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آج ہمارے اپنے ملکوں میں ارد گرد دیکھ لیجئے بیٹیوں کو قتل ظاہر بھی کیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ایک 500 کا الٹرا ساؤنڈ کرا لو اور 50,000 بچا لو۔ یہ بامبے کی ایک سڑک پہ لکھا ہوا کئی سال پہلے کی خبر ہے۔ یہ کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھ لو اگر بیٹی ہے تو ابارشن کرا لو، 50,000 کا جہیز بچے گا۔ آج وہ 50,000 میرا لے 50 لاکھ میں بدل چکا ہوگا۔ کہاں سے کھاتی ہیں بیٹیاں؟ اپنے نصیب سے کھاتی ہیں۔ اور اکثر دیکھیں یہ تانے دینے والی بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں، مردوں کو پرواہ نہیں، سسر کو کوئی پرواہ نہیں، ساس صاحبہ کو مسئلہ ہے، یہ بیٹیاں ہی پیدا کری، اس کو طلاق دے دو اب اگلی لے آؤ، یعنی یہ مشین خراب ہے،
اس کا رزلٹ خراب ہے، نہیں ایک مشین خرید کے لاؤ اور بیٹے پیدا کراؤ۔ آپ کو پتا ہے کہ سائنس کی زبان میں بیٹا ہو کے بیٹی کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ اللہ تو کرتا ہے، لیکن میل سپرمز کی طرف سے یہ ہوتا ہے، ایکس ایکس اینڈ ایکس وائی کا کمبینیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو کھول دے۔ اور خاص طور پہ آج ویسے نہ کوئی مارے، لیکن ابارشن تو عام ہے، اور ایک اور بھی بیٹی کا قتل ہے، اس کو بیٹا بنا دینا، اس کی حیا ختم کر دینا، اس کی اچھی تربیت نہ کرنا، اس کو بالکل ایک دوسرا مرد بنا کر، ایک بیٹا بنا کر ہم بیٹیاں پال رہے ہیں، اس لیے گھر نہیں بن رہے۔ دو مردوں کا گھر کیسے نبھے؟ نہ مزاج میں نرمی ہے، نہ عزت ہے، نہ اس کی محبت ہے، نہ کیئر ہے۔